السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تعلیلات کی بحث لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہم نے پیش کیا تھا کہ جو واو حرف مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو اس واو کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 4۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ عیدتن، ہیبتن۔ عیدتن اصل میں کیا ہے؟ ہیبتن اصل میں کیا ہے؟ عیدتن یہ مثال واوی ہے۔ مثال کہا جاتا ہے جس کے ایسا فعل جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، ایسا فعل جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو۔ قاعدہ نمبر 2 ایسے فعل سے بحث کرتا ہے جس کے فا کلمے میں حرف علت واو ہونا چاہیے۔ چنانچہ صاحب کتاب نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو مثال واوی فعلن کے وزن پر، قاعدہ نمبر 2، جو مثال واوی فعلن کے وزن پر ہو، فعلن، فعل یفعل فعلن، وعد یعید وعدن، وہب یہب وہبن، وثق یثق وثقن، جو مثال واوی فعلن کے وزن پر ہو، فعلن کے وزن پر ہو اور مضارع میں اس کی تعلیل ہو چکی ہو۔ مضارع میں تعلیل ہوتی ہے، وعد یعید اصل میں یعید تھا، وہب یہب اصل میں وہب یہب اصل میں یوہب تھا، تعلیل ہو چکی ہو مضارع میں۔ تو جب مصدر بناتے ہیں، مصدر بناتے ہوئے عیدۃ اصل میں ہے وعد، ہبۃ اصل میں ہے وہب، کیا ہے اصل میں؟ وہب۔ واو کو کیا کر دیں گے ہم؟ حذف کر دیں گے، اور واو کے بدلے میں آخر میں ہم گولتا بڑھائیں گے۔ واو کو حذف کریں گے اور اس کے بدلے میں آخر میں گولتا بڑھائیں گے۔ اب عین پر کیا آئے گا، ہاں پر کیا آئے گا؟ فعل مضارع جب آپ نے بنایا تھا وعد یعید، زیر ہے، وہی زیر آ جائے گا یہاں پر۔ اب آپ پوچھو گے پھر ہیبتن، ہبتن ہونا چاہیے تھا، ہیبتن کیوں ہوا؟ تو جواب یہ ہوگا وہب یہیب اصل میں ہے، وہب اصل میں ضرب ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع یعنی یہ بات ضرب سے آ رہا ہے۔ اب پھر یوہب کیسے ہو گیا؟ حرف حلقی عین کلمے میں ہے، حرف حلقی ہونے کی بنیاد پر ضرب کو با فتح میں منتقل کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چنانچہ یہاں پر جو اصل ہے اس کو دیکھتے ہوئے زیر دیا جا رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 3، جو واو غیر مدغم، ادغام کا مطلب ہوتا ہے دو واو ایک جگہ جمع ہو جاویں تو ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہو۔ جو واو غیر مدغم ہو، ادغام نہ ہو، تنہا واو ہو اور اس واو پر ساکن ہونا چاہیے، اس واو سے پہلے اگر زیر ہو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے مفعال، یہ مفعال ایک وزن ہے اسم اعلیٰ کا، اس وزن پر ہم کسی کو لے کر جانا چاہیں، اگر ہم عام طور سے جو مثال پیش کی جاتی ہے اسی کو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فا برابر واو، عین برابر زا، لفظ وزن کو ہم منتقل کر رہے ہیں، نون برابر لام، تو اوکے، واو زا نون، بڑھانا کیا ہے؟ میم بڑھایا اور یہاں پر الف بڑھایا، میم کے نیچے زیر ہے، فا کے اوپر ساکن ہے تو واو کے اوپر ساکن، لام پر پیش، مفعال میوزان، مفعال میوزان، بس میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، اسی طرح سے وثق سے، اگر ہمیں وثق سے بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ میوساقن، کیا بنے گا؟ میوساقن، ہے نا؟ میوساقن، واو ساکن، اس سے پہلے میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس واو کو یا سے بدل دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ میساق، ہے نا؟ میوزان، واو ساکن ما قبل زیر، اس واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ تو قاعدہ نمبر 3 کتاب الصرف میں لکھا ہوا ہے جو واو ساکن غیر مدغم ما قبل زیر ہو، یعنی اس سے پہلے کیا ہو؟
زیر ہو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. قاعدہ نمبر 4 اپوزٹ الٹا. جو یا ساکن ما قبل پیش ہو, جو یا ساکن ما قبل پیش ہو, اس سے پہلے کیا ہو, پیش ہو, اس یا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے افعل. افعل ثلاثی مزید سے اگر ہم اسم فاعل بنائیں گے, افعل یفعل افعالا فهو مفعل. کیا مفعل. دیکھو یفعل اگر ہم اس وزن پر لاتے ہیں ایسے فعل کو, اس وزن پر لاتے ہیں ایسے فعل کو جس کے فا کلمے میں کیا ہو, یا ہو. جیسے یا میم نون. یمنن کو اگر ہمیں ثلاثی مزید بنانا ہے تو یہاں پر یا لائیں گے, عین برابر میم, نون برابر لام. اوکے, اور بڑھانا ہمیں کیا ہے, یا. ٹھیک. یفعل کیا ہوا, یفعل. ایمن, ایمن یمین کیا ہو گیا بھائی, یمین ہوا یا نہیں ہوا, کیونکہ یمنن سے یمین ہونا چاہیے اور یمین ہے بھی. تو یمین یا ساکن ہے, ما قبل کیا ہے, پیش ہے. اس یا کو کس سے بدل دیا جائے گا, واو سے بدل دیا جائے گا. اب یہ ہو گیا یمین. کیا ہو گیا, یمین. ایمن یمین سے یمین, ایمانا فہو مؤمن. مؤمن اصل میں یا تو ہے نا بھائی, یا ساکن ما قبل ضمہ, یا کو کس سے بدل دیا گیا, واو سے. تو کیا ہو گیا, مؤمن سے کیا ہو گیا, مومن. سامعین ناظرین, قاعدہ نمبر 2 جو مثال ہے واو فعلن کے وزن پر ہو اس واو کو اس کے مصدر کے واو کو حذف کر کے آخر میں بولتا بڑھا دیا جاتا ہے. تو قاعدہ نمبر 2 کی مثال ہے وعد سے عدت, وہب سے ہبت. قاعدہ نمبر 3 واو ساکن ما قبل کسرہ, اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے میزان. قاعدہ نمبر 4 جو یا ساکن ما قبل ضمہ, اس یا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے مؤمن سے مومن, مؤثر سے موسر, مؤثر سے موسر. ایسر یوسر, یوسر اصل میں کیا ہے, یوسر. تو جس کے بھی عین جس کے بھی فا کلمے میں اگر یا ہو اس کو ہم ثلاثی مزید لانا چاہیں گے تو وہاں پر قاعدہ نمبر 4 فٹ کریں گے.